حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیسے قبض کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور اولاد دینے والے واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بلال سے کہو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلی میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کچا کچ بڑی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو سب مسلمان رونے لگ گئے۔ حضرت بلال پر رقت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بن گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یہ مسجد میں آہو بقا رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ بخار پر معمور فرشتوں کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھے تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے، حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ فروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت امارت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم، اے سرچشمہ نبوت رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ عرض کی، ابا جان، کوئی شخص ہے۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے کہ جو بغیر اجازت لے کے آتا ہے، یہ لذتوں کو توڑنے والے اور شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو، بس وہ حاضر خدمت ہوئے۔
سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبریل کو آنے دو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا کہ جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی مزاج پر سے فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے لیکن وہ مزید کرامت اور شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی، آپ کی طرف جھک گئی۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی تو انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئی۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سر اٹھایا تو مسکرا رہی تھی لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا کہ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے دعا کیا کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی عرض کرتے ہوئے چل دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں، وہی لپیٹ دی گئی ہے اور دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پونچھتی جاتی تھی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال جبریل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف وہی نظر فرمائی کہ اے میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس سے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا۔ جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میرا دل خوش ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ میں قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے باچھوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی، آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی، اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ حضرت حسن اور حسین نے ڈال گئی، اے ہمارے جد کریم، ہر مسلمان غم و علم میں ڈوب کر کہا ہے، ہمارا رنج و علم ہم حضور علیہ السلام کے وصال پر شدت غم سے خلفائے راشدین امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ ناظرین، دنیا میں رہنے خواہش کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں عبرت نہیں کہ جنہیں گزشتہ سالوں، مہینوں میں اور زمانوں نے ختم کر دیا؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں کوئی غور و فکر نہیں کہ جنہیں موت نے ہم سے جدا کر دیا؟ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا، کوئی ادھیر عمر، تو کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ، جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی آخرت پر چل پڑا کہ ہم نے ان سے عبرت نہ پکڑی، جن کو ہم نے قبر میں دفن کیا، جیسے دوست احباب، بھائی اور ہمسائے وغیرہ۔ تو کب تک ہم دنیا کے تعلقات کی طرف متوجہ رہیں گے؟ ناظرین محترم، موت کی سختیاں بہت شدید ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔